قبلہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ رحمتیں دے رہا ہوتا ہے، نعمتیں دے رہا ہوتا ہے، برکتیں دے رہا ہوتا ہے، مغفرت دے رہا ہوتا ہے، روزی رزق دے رہا ہوتا ہے. پھر تو بڑی محرومی ہے کہ لوگ وہ دے رہا ہے اور لوگ نہ لیں. مطلب میں آپ کو کچھ دوں اور آپ نہ لیں، یہ تو محرومی ہے. پھر اللہ دے رہا ہے اپنے بندوں کو. کون لوگ ہیں بدقسمت ترین لوگ جو محروم رہ جاتے ہیں اللہ کی عطاؤں سے اس شب میں کہ جب اللہ کی رحمت کمال پر ہوتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح نعمتوں کے حصول کے لیے ذرائع اور طریقے بھی ارشاد فرمائے اور جن پر خاص شفقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ان کو بھی ارشاد فرمایا، وہیں ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی اسی لیے فرما دی کہ اگر کسی میں ایسی کوئی کوتاہی، کوئی خامی، کمزوری ہے تو دور کر لے، تاکہ اس رات جب عمومی رحمت ہو رہی ہے بندوں پر، جب عمومی مغفرت کی بات ہو رہی ہے اور بے حد و بے حساب مغفرت کی بات ہو رہی تو کوئی یہاں رحمت میں اپنا حصہ لینے سے رہ نہ جائے. اچھا، ابھی گزشتہ سوال میں ہماری بات آئی تھی تو اس میں ایصال ثواب کی بھی ایک کیفیت تھی. تو مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا بہت اچھی بات ہے، جائز اور مستحسن کام ہے. اور خواہ وہ اس سال کسی کی وفات ہوئی یا پہلے سے کسی کی وفات ہو چکی ہو، اب اس کی تخصیص اگر لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے کی تو وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے کوئی اس کی تخصیص نہیں فرمائی کہ 13 تاریخ کو فلاں مردوں کی نیاز اور 14 تاریخ کو فلاں مردوں کی نیاز ہے. ایصال ثواب جائز اور مستحسن کام ہے. البتہ یہاں جو اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے والے لوگ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی کچھ نشاندہی فرمائی. فرمایا ایک تو مشرکین ہے تو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے اپنا حصہ حاصل نہیں کر پاتے، اس رات بھی محروم ہے. دوسرا فرمایا دلوں میں کینہ رکھنے والے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ، جس کے دل میں بغض، نفرت اور عداوت اور کینہ ہو، فرمایا وہ بھی اس رات اللہ کی عمومی رحمت سے بھی محروم ہے. اللہ. پھر تیسرا فرمایا کہ والدین کے نافرمان جب تک وہ معافی نہ مانگ لیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اسی طرح فرمایا عادی شراب پینے والا وہ بھی اس رات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عمومی رحمت اپنے بندوں پر ہے اس سے بھی محروم رہتا ہے. بالکل. اسی طرح فرمایا ظلمن ٹیکس لینے والا وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. قطع تعلق کرنے والا، رشتے توڑنے والا اللہ کہ ہم نے بس اب کسی سے بات چیت نہیں کرنی، ہمارے رشتے ختم ہو گئے، موت میت ختم ہو گئی، تعلق ختم ہو گیا، فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمت سے اس رات جو عمومی مغفرت ہو رہی ہے اس سے محروم ہے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر مصر ہو، اور ایک اس کی آپ نے ایک کنایہ انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح بھاگا ہوا ہو، فرمایا وہ اس رات عمومی رحمت سے محروم ہو جائے گا. تو اب بندوں کو بھی ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ آج کی رات حضور غوث اعظم میں سوری یہ مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ فرما رہے ہیں نا بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک سے بھاگے ہوئے، تو کچھ میں کسی کا نام لیے بغیر مثال دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ جو مسجد سے متصل ہوٹل پر دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن بوقت نماز اگر کوئی زبردستی بھی مسجد میں لے جانا چاہے تو وہ نہیں جاتے. یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے اللہ کے بندے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے نا، بدقسمت. یہی کیفیت میں آپ سے کہہ رہا ہوں. کنایا ویسے تو بظاہر دیکھا جائے تو اس زمانے میں غلام بھی ہوا کرتے تھے، صحیح بات ہے. آج غلام نہیں، لیکن حقیقت میں کنائی کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا، ایسا بھاگا ہوا کہ وہ ندا کر رہے کہ آ جاؤ، مگر یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج کی رات بھی یعنی جو شب براءت جو موجود ہے، یہ شب براءت بھی اصل میں حدیث میں عتقاء من النار کا کلمہ آیا، یعنی آگ سے آزادی. بالکل. تو اس لیے اس کو شب براءت یعنی آزادی کی رات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس رات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت کے پروانے عطا فرما رہا ہے، لیکن لوگوں کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ اس رات بھی وہ ہوٹلوں پر موجود ہیں، وہ سیر سپاٹے کے اندر موجود ہیں، گھومنے پھرنے کے اندر موجود ہیں. اسی طرح حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ضرور تشریف لے گئے، لیکن حضور نے قبروں کا احترام بھی بتایا ہے. بالکل. تو اگر آپ اس رات قبرستان جائیں تو قبور کے جو آداب ہیں، جو احترام ہے، اس کو بھی ملوث خاطر رکھیں، اس کو پامال نہ کریں. اسی طریقے سے وہاں جو چراغاں ہیں وہ صرف اس لیے کہ تلاوت قرآن کی اجازت اس کے لیے، ورنہ چراغ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح اگر اگربتی جلا رہے ہیں تو خوشبو کے لیے کہ آنے والوں کو خوشبو میسر آئے، وغیرہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو شریعت مطہرہ نے جس کیفیت میں اس کو رکھا اسی کیفیت میں رکھیں گے تو فیوز و برکات اس کے حاصل ہوں گے. بالکل ٹھیک. اگر اس سے اجتناب کریں گے اور اس سے روگردانی کریں گے تو بجائے اس کے کہ فیض و برکات حاصل کریں، آپ برکتوں سے محروم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے غفلتوں کی بجائے جو بزرگوں کا طریقہ رہا اطاعت و فرما برداری کا، اسی نہج پر آئیں تو انشاءاللہ یہ شب براءت ہم سب کے لیے حقیقی طور پر گناہوں سے آزادی اور جہنم سے آزادی کی رات بن سکتی ہے. بہت ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.